سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الغالب مرام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش فرماتے ہیں کہ ہر چیز کائنات کی ہمارے سے تو پوشیدہ ہے وجود اس کے جو اللہ اور اللہ کا نبی ہمیں فرما دے اور بتا دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کا حال بیان فرمایا ہے ہمارے سے اس کی حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کی ہے یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں یا دنیا میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا دنیا میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہ تو ظاہری چیز ہے اللہ پاک نے ان کا تعارف کرایا ہمارے سے خاص طور پہ مومنین سے ایمان والوں سے متعارف کروایا ان چیزوں سے کہ ہم ان کی حقیقتوں کو پہچانیں کہ ان کی ریئلٹی کیا چیز ہے سبحان اللہ یہ شان صرف ایمان والوں کی ہے الحمدللہ جس نے قرآن کو پڑھا قرآن کو مانا قرآن کو سمجھا وہ پھر ان تمام چیزوں کی حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے ایمان کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ایمان کے بعد انسان کو سب سے بڑا انعام جو ملتا ہے وہ قرآن ملتا ہے تو اسی قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی ہمارے فہم میں بھی نہیں آتی ہمارے تصور بھی نہیں آتی کیا چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے اس آسمان سے ہی پر ایک اور آسمان ہے پھر ایک اور آسمان ہے اس میں بھی مخلوق ہے مخلوق بھی بہت ہے عجیب عجیب مخلوق ہے عجیب عجیب طریقے مخلوق ہم فرشتے کہتے ہیں ان کے بھی مقامات ہیں ان کے بھی درجات ہیں ان کی بھی معرفتیں ہیں اور کچھ فرشتے تو ایسے ہیں کہ جو مسلسل نور کے اندر ہی ڈوبے ہوئے ہیں اب ہمیں کیا پتہ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ قرآن بتاتے ہیں اور پھر اس زمین کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس زمین پہ تم رہتے تو ہو 80 سال رہتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو اٹھتے ہو سب کچھ کرتے ہو تم پتہ ہی نہیں حقیقت کیا ہے سمجھ نہیں آتا بس گائے پکڑی ذبح کیا گوشت کھا گئے بکری کو پکڑا ذبح کیا گوشت کھا لیا مرغی کو پکڑا انڈا کھا لیا شہد مکھی کو دیکھا تو شہد لے لیا اس سے ہمیں تو اس سے زیادہ کوئی حقیقت سمجھ ہی نہیں آتی کسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں میری مخلوق ہے کہاں کدھر اور کیسی ہے میری مخلوق تو بعد ایسی بھی ہے کہ تمہاری آنکھیں کیا آنکھوں کے ساتھ تم اور بھی چشمے لگا لو خوردبینیں لگا لو تب بھی وہ تمہیں نظر نہ آئے پتہ بھی نہ چلے تمہیں کہ میری مخلوق ہے یہ تو ایسی چھپی مخلوقیں ہیں میری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان جتنی بھی مخلوق ہے اور یہ زمین جس میں جتنی بھی مخلوق ہے ہم ان کو مردہ سمجھتے ہیں بے جان سمجھتے ہیں
فضول سمجھتے ہیں. چلتے چلتے ہماری عادت ہے باغ میں سیر کر رہے ہیں تو چلتے چلتے ویسے پھول توڑ لیتے ہیں اور کچھ نہیں, چلتے چلتے صبح ٹہنی کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ پتوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں, گھاس پہ بیٹھے تو گھاس کی پتیوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے وہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری مخلوق ہے, یہ میری مخلوق ہے, تم ڈسٹرب کرتے ہو اس کو, تمہارا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو تم بہت جاندار ہو, تم سب کچھ تم ہی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو یہ ساری جو مخلوق ہے جو کچھ بھی اس میں ہے سب کی سب مجھے جانتی ہے کہ میں ان کا رب ہوں, میں ان کا خالق ہوں, میں ان کا مالک ہوں, میں نے ان کو پیدا کیا ہے, میں قادر ہوں, میں مطلق ہوں, میں کریم ہوں. ساری صفات کو میری جانتی ہے مخلوق, چھوٹی سے لے کے بڑی تک. یہ جو آپ کو نظر آئے گا چھوٹا پتنگا جو ہوتا ہے کہ اڑ رہا ہے ہوا کے اندر, یہ بھی جانتے ہیں مجھے. اور اس جاننے کی وجہ سے ان کا کیا کام ہے, کیا کام ہے کہ ہر چیز جو کائنات میں زمین اور آسمان میں سبح للہ ما فی السماوات والارض, سب کے سب یہ ہیں کیا کرتے ہیں, میرا ذکر کرتے ہیں. انٹروڈکشن, ایک کائنات کا انٹروڈکشن. بتاؤ ہمیں کیا پتا تھا, ہم پتے کو سمجھتے ہیں پتہ ہے, بایولوجی پڑھ لیں, کیمسٹری پڑھ لیں, وہیں تک جائیں گے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں. لیکن یہ اس سے ورے ہے, گزر جا عقل کے نور سے کہ عقل سے بھی آگے کے بلند مقامات ہیں. یہ جو ہے ابتدا ہے, یہ انتہا نہیں ہے. انتہا ملتی کہاں ہے, اللہ اکبر, جب قرآن کی سیڑھیوں پہ انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کی سیڑھیوں پہ چلنا شروع ہوتا ہے اور منزلوں کو طے کرتا ہے الحمدللہ, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو صحیح چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر تمام علوم جو اس کے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ایک معرفت کی عجیب دنیا میں رنگوں میں ڈھونڈ جاتا ہے انسان. تو اللہ کہتا ہے یہ تو سب جو ہے یہ تو مجھے یاد کرتی ہے, مجھے پکارتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا وجود ہے سوائے مردوں کے. یہ تو حدیث سے بتا رہا ہوں, سوائے مردوں کے ہر چیز جو ہے کائنات کی وہ مجھے پکارتی. مردہ ہے اس کو کیا پکارنا, جس میں دیکھتے ہیں جان ہے. چھوٹی سی چھوٹی کیڑی بھی جو ہوگی پہاڑوں کے اندر, چھوٹی سی کالی کیڑی چیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں آؤنس, وہ بھی کل چل رہی ہوگی تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اس کے پاؤں کے نشانوں کو بھی جانتا ہوں کیسے چل رہی ہے. سبحان اللہ, حلیم ہوں, خبیر ہوں, حکیم ہوں, مجھے پتہ ہے اس کے اندر سسٹم کیا چل رہا ہے, اس کو کہاں سے رزق دینا ہے, اس کی زندگی کتنی ہے, اس کی اولاد کتنی ہے, یہ انڈے کہاں دے گی, یہ بچے کہاں دے گی, ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کدھر رہ رہی ہے. میں کیوں اس کو زندہ کرتا ہوں, وہ کیوں چل رہی ہے, میں اس کیوں پرورش کیوں کرتا ہوں, میں اس کو کیوں دیکھتا ہوں, اس لیے کہ وہ مجھے یاد کرتی ہے, میں اس کو یاد کرتا ہوں. کیا رشتہ ہے اللہ, یہ رشتہ ہے مخلوق اور اللہ نے اپنے بتایا. یہ معرفت ہے, یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ جو ظاہر فرما رہا ہے کہ یہ حقیقت کھولی جا رہی ہے دنیا کی ہمارے سامنے کہ بھائی کھانے پینا ہی نہیں ہے صرف, ہم اس میں اتنا کھانا پیا بس پھر اس کو مرے, جنازہ ہوا دبا دیا. یہ کوئی زندگی ہے, زندگی تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی چیونٹی سے پوچھ لو کہ اس کو زندگی کیا ہے, کسی ایک کیڑے سے پوچھ لو کہ تیری زندگی کیا ہے, کسی ایک ادنا سے ادنا چیز سے پوچھو کہ تیری حقیقت کیا ہے, تو پلٹ کے کہے گی میری حقیقت کیا ہے, میں اپنے رب کو پہچانتی ہوں, میں اس کا ذکر کرتی ہوں, میری تسبیح یہ ہے. ہوا میں اڑتا ہے ایک پرندہ, اڑتا ہے چیچی کرتا ہے, کبھی جا کے دیکھیں آپ سیر پر کرتے ہوں, دیکھیں کس طریقے سے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے آسمان کے اوپر, کس طریقے سے. ہاں ذہن اور شعور سے اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں تو ہر چیز آپ کو اللہ کی طرف پلٹتی ہوئی نظر آتی ہے. تو میرے بھائیو, اللہ نے قرآن میں کہا ایک بات, سبح للہ ما فی السماوات, ہر چیز جو دنیا اور آسمان میں ہے وہ مجھے یاد کرتی ہے نا, سوائے مردے جو ہوں گے. تو انسان کہاں ہے, کوشچن میرے ذہن میں, آپ بھی سوچیں انسان کہاں ہے. کیا اس زمین میں, اس دنیا کی اور جگہ ہے تو انسان ہے؟ انسان تو اس میں ہی ہے, دنیا پر ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ میرا ذکر کرتا ہے یا نہیں, کہ کوئی چیز ایسی ہی نہیں جو کائنات ذکر نہ کرتی ہو. ایک سوچیں اس بات کی طرف کہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہر جو بھی وجود ہے سوائے مردوں کے, جو بھی وجود ہے اس وقت, جس کا بھی وجود ہے زمین اور آسمان کے اوپر, وہ مجھے یاد کرتا ہے. تو پتہ ہی چلا, عجیب بات سے بتا رہا ہوں, پتہ ہی چلا کہ ہر اللہ کو ماننے والا شخص
ظاہر زندہ ہے. اللہ کو ماننے والا انسان، اللہ کو ماننے والا شخص، عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو یا بیمار ہو، صحت مند ہو یا جو کچھ ہو، اللہ کی اس آیت سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ وہ ذاکر ہے یا نہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذکر نہیں کر رہا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بچہ ذکر نہیں کر رہا؟ عجیب بات بتا رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فلاں آدمی ذکر نہیں کر رہا؟ قرآن تو کہتا ہے ہر چیز ذکر کر رہی ہے، تو میں کیسے کہہ دوں فلاں آدمی ذکر نہیں کر رہا؟ اللہ نے جب کہا ہے تو یقیناً ہر ایمان والا، وہ تو بیچارے محروم ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہہ دی، ان کو کیا پتا؟ جو اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کے ذکر کا کیا پتا ان کو؟ تو لائن یہ لو ہوئی. لیکن جو اللہ کو مانتا ہے، وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ضرور کرے گا. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کیسے کرے گا؟ اب یہ سوچنا ہے. اللہ نے اس کا خود انتظام کر دیا ایمان والوں کے لیے. اللہ نے اس کا خود انتظام کیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ہر ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے اور ذکر کرتا ہے. کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کلمات، وہ کلمہ ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے جو ان کی زندگی بن گئی ہے. اس کے بغیر ان کی زندگی نہیں چلتی، ان کا وقت نہیں گزرتا، ان کی کیفیت نہیں بدلتی. وہ کلمہ کیا ہے؟ اتنا بلند کلمہ ہے کہ وہ تو ذکر کے لیے اتارا جا رہا تھا انسان کے لیے. وہ اتنا بلند کلمہ اللہ نے آسمان سے اتارا کہ جس وقت وہ کلمہ اترا تو پوری کائنات کے اندر ہلچل مچ گئی. ہوائیں رک گئیں، پہاڑ رک گئے، سمندروں میں خاموشی طاری ہو گئی، دریاؤں میں رکاوٹیں بند ہو گئیں، زبان کی ختم ہو گئی، پرندے سہم گئے، شیطانوں پہ انگارے برسے. اس وقت یہ کلمہ اترا جو ہر انسان مومن کو ذاکر بناتا ہے. شان اس کرنے کی. حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کلمہ اترا تو یہ مکے کے جو پہاڑ تھے ان سے خود آوازیں سنی ہم نے کہ اس کلمے کی برکت سے پہاڑوں نے بھی وہ کلمہ گانے شروع کر دیا، ذکر شروع کر دیا. جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو ان کے منہ سے تو ایک ہی بات نکلتی تھی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ بھی جادو کر دیا؟ یہ یقیناً جادو ہے ان کی طرف سے، یہ پہاڑ بھی جو یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ بول رہے ہیں. تو اتنا بلند کلمہ تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے ہر ایمان والا، ہر مومن جو ہے وہ ذاکر بن جاتا ہے، خود بخود بن جاتا ہے. اللہ نے انتظام کر لیا آٹومیٹک، شعوری لا شعوری، اس پتہ ہی نہیں کہ میں ذاکر ذکر کر رہا ہوں، لیکن وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے اور بلند درجے کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان والا آدمی اور اللہ کو یاد نہ کرے؟ ایک کیڑا یاد کرے، ایمان والا یاد نہ کرے؟ ہے نا عجیب بات. میں کہتا ہوں جب یاد کرتے ہیں اس آیت سے ثابت ہے. اتنا عظیم کہ اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا. اس کی برکت ایسی ہے اس کلمے کی، اللہ اکبر، کہ ہر حرف کے ساتھ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر کلمے اس کلمے کی ہر لفظ کے ساتھ جو ہے 4000 نیکیاں مل جاتی ہیں، 4000 درجے بلند ہو جاتے ہیں اس انسان کے ہر حرف کے ساتھ، اور 4000 گناہ اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں. اس کی کثرت ایسی ہے. دیکھیں آپ کیا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سے ذاکر بنا دیا؟ نہ مانتے بھی ہم ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم ذکر شروع کر دیتے ہیں. وہ کون سا کلمہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے یہ کلمہ دیا ہے اس امت کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اپنے حبیب کی امت کو 3 اپنے ناموں سے افضل کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ کون سے 3 نام ہیں جس سے بھائی افضل ہو رہے ہیں؟ فرمایا 3 نام ہوں گے، اللہ، رحمان اور کہتے اتنے بلند نام ہوں گے کہ اس سے پہلے میں نے کسی امت کو یہ نام نہیں دیا. افضل 3 نام ساتھ اس امت کو بلند کر رہا. تو ایک اندھا کھڑا تھا، اس نے کہا یہ اتنا بڑا کلمہ ہے مولا، تو میں تجھ سے دعائی کیوں نہ مانگ لوں، میری آنکھیں صحیح کر دے. اسی وقت اس کی آنکھیں صحیح ہو.
اتنا بابرکت، رحمتوں والا، کلموں والا، نعمتوں والا یہ کلمہ ہے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کی برکت سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ ذکر سے محروم رہتے ہی نہیں. آپ یہ دیکھ لیں، ٹھوکتے بھی لگتے نہیں کسی بچے کو، ہم کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ. پتہ کچھ بھی نہیں ہے، ہر بہانے سے ہماری زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہی رہتا ہے. دھیرے ہر بہانے سے یہ کلمہ انسان کی وجہ نکلتا ہی رہتا ہے. وہ ایسا پیوست ہو جاتا ہے ایمان کے ساتھ اور مومن کے ساتھ کہ ہر بچہ بھی اس کلمے کو جانتا ہے. اتنا آسان ہے، حالانکہ کتنا بلند کلمہ ہے، کتنے درجات اور کتنے نور ہیں اس کلمے کے اندر. لیکن کیا ہے کہ ہر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہر آدمی اس کلمے کو پڑھتا ہے، اور کتنا انعام اس کو ملتا ہے اس کلمے کے بعد، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کتنا انعام ملتا ہے اور کتنا آخرت میں انعام ہوگا اس کا اس کو تصور بھی نہیں. تو اللہ کا یہ کام جو حق اور سچ ہے، سچ کہا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہر کائنات کے اندر جو ہے انسان بھی سوائے مردوں کے جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ کیا ہے؟ ہر آدمی عورت ذاکر ہے، کیونکہ اس کلمے کا سب کو پتہ ہے اور سب پڑھتے ہیں. ایک بار اس کلمے کی فضیلت دیکھیں ہم، اتنی یاد پڑ جاتی ہے انسان کو، ہر وقت پڑھتا ہے. وضو کیا، ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ناشعوری طور پر جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جس آدمی کہتے وضو کرتے لفظ آئے گا ہی نہیں آئے گا، کیا ملا اس کو؟ جب انسان بسم اللہ کے ساتھ وضو کر لیتا ہے اور اس پر جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو پک کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اس لفظ کو، اس آدمی کے کلمے کو، جیسے کہ فرشتے کرتے ہیں. اور جب تک آدمی کا وضو رہتا ہے، جب تک وضو رہتا ہے، اس بسم اللہ کی برکت سے نیکی اس کے اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہے، مشین چل رہی ہے. بلکہ مزید یہ کہ اگر اس وضو کے ساتھ حمل ہو جائے تو اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوگا، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا، ان تمام 3 نسلوں میں جن بچوں کی سانسیں ہوں گی، ان سانسوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. پتہ چلا ہے بسم اللہ کا کتنے ہم پڑھ جاتے ہیں. اللہ نے صحیح کہا کہ ہر مومن ذاکر ہے اللہ کے فضل سے، ہر مومن ذاکر ہے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو حکم ہو گیا، اس کو اعمال میں کچھ تھا ہی نہیں، حساب کتاب ٹھنڈا، کہ بیچ دو اس کو جہنم کے اندر. حکم ہو گیا تو ایک دم پھر بلایا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو واپس تو لاؤ. اس کی عزت سے پوچھیں، شاید چھان بین کرتے ہیں، شاید کوئی نکل آئے. اللہ کی رحمت تو بانے ڈھونڈتی ہے، بخشا جائے. کہتے اس کی عزا میں چھان بین کرو کہ کوئی اس میں کوئی چیز تو نکلے ایسی کہ اس میں شاید کوئی کام بن جائے. اب اس کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، پاؤں دیکھ رہے ہیں فرشتے، سب نف کچھ بھی نہیں نکلا، کوئی عمل نظر نہیں. تو جب آخری میں اس کی زبان کو دیکھا تو زبان پہ لکھا ہوا تھا نورانی لفظوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ نے کہا اب اس کو جہنم میں کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ چھٹی کر. تو امام رازی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، دیکھیں کہ جب انسان کپڑا بدلتا ہے اور کپڑے بدلتے ظاہر ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں، آپ بھی ایک عادت ہے وہ تو بن چکی انسان کی، یہ نہیں ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے جب کپڑا بدلا تو کیا ہوتا ہے، اس بسم اللہ کی وجہ سے جو جنات ہوتے ہیں اس میں کیا ہو جاتے ہیں، دیوار بن جاتی، آڑ آ جاتی ہے. امام راضی لکھتے ہیں کہ بھائی جب اس کلمے کی برکت سے دنیا کے اندر اس انسان کے دشمنوں کے درمیان میں آڑ آ گئی ہے تو یہ کیا ممکن نہیں ہوگا کہ آخرت میں جو فرشتے ہوں گے دوزخ کے، اس انسان کے اور ان فرشتوں کے درمیان میں آڑ آ جائے، دیوار بن جائے اور وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے. اتنا عظیم کلمہ ہو، برکت کیسی اس کلمے کی آپ یہ دیکھیں. ایک لفظ سے اللہ، اسم ذات اللہ، یہ ایسا لفظ ہے کہ پوری کائنات کا یہ ذکر ہے اللہ، اور ساری کائنات جو ہے اسی پہ قائم ہے، اللہ پر، اسم ذات اللہ پر. بسم اللہ جو اللہ نے کہا یہی ہے. تو ہر آدمی جو ہے، ہر آدمی اس کا ذاکر ہے اللہ کے فضل سے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ اس کلمے کو جو دبوچ لے، حقیقت سمجھ جائے، اس سے پیار کرنے لگے اور اس کی قدر کرنے لگے، اللہ کا شکر کرنے لگے
اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے. اس کو صرف ایک چیز اللہ، ایک نہیں ان گنت کروڑوں کے حساب سے الحمدللہ اللہ کے وہ ولی پیدا ہوئے ہیں جن کے صرف ایک ہی وظیفہ تھا، وہ کیا؟ اللہ. اس میں سلسلہ نقش بندیہ کے آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور بھی سلسلے میں ہر سلسلے اینڈ کہاں ہوتا ہے جا کر؟ اس میں ذات اللہ پر. سارے راز وہیں کھلتے ہیں جب انسان اللہ کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کے اسم کو پکڑ لیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے نام کو پکڑ لیتا ہے، جو میرے نام پہ جڑ جاتا ہے، تم اس کو چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ چھوڑ ہی نہیں سکتا. بس قدر کی بات ہے نا دوست، قدر کی بات ہے کہ ہمارے میں قدر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیا نام. جس میں آپ کو بسم اللہ کا نام دیا تو اللہ کا، ہمیں اللہ نے دے دیا ہے، ہمیں نام اپنا دے تو دیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ ہم کچھ سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی ذکر بتایا اللہ بس جی اللہ تو ہے کیا، اور اس کے علاوہ محبت تو کر کے دیکھیں ذرا، اس کے ساتھ دل تو لگا کے دیکھیں، اس اسم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور اس حقیقت کے ساتھ اس کا کبھی ذکر تو کر کے دیکھیں کیسے کیسے نمرات کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کا، کتنا قرب ملتا ہے. اللہ کیا بلندی عطا فرماتا ہے. حضرت حافظ رحمۃ اللہ کا قصہ آپ کو سنا دوں، پہلے بھی سنایا ہوگا. حافظ کہتے ہیں ننگا پاؤں. یہ ایک اوباش قسم کے آدمی تھے، نشے میں رہتے تھے ہر وقت، اس کا کام ہی نشہ تھا، ہوش ہی نہیں رہتا تھا. تو ایک دفعہ نشے کی حالت میں تھے، مستی میں جا رہے تھے اپنے، اور گزرے تو دیکھا اللہ کا نام ایک ویسے پڑا تھا زمین کے اوپر. تو ان کی آنکھیں کھلی، اللہ کا نام ایک دم اٹھایا، چوما، خوشبو لگائی اس نام پر، دل سے لگایا، اور پھر ایک اونچی جگہ پہ اس کو رکھ دیا. ادب کے ساتھ اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا. اور یہ ابتدا ہے تصوف کی ادب. یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تسبیح نہیں ہے. جس کو تسبیح سے ادب ہی نہیں ہے وہ تو جانور ہے. یہاں ہم ادب سیکھنے آئے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں صرف ادب، ادب کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کوئی تسبیح نہیں پھیری، کوئی کچھ نہیں کیا، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی تہجد نہیں پڑھی، وہ تو نشے میں تھے. انہوں نے کیا کیا؟ میرے بھائی ادب سیکھو. وہ ادب ایسی چیز ہے کہ سارے صحابہ کرام کو قرآن میں بھرا پڑا ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ نبی ہم سے کس طرح بات کی جائے، کس طرح گفتگو کی جائے، کس طرح التجا کی جائے، کس طرح دعا کے لیے کہا جائے، کس طرح بات کی جائے، کس طرح نشت کی جائے. سارا ادب ہی ہے. کلو ادب. تصوف جو ہے اللہ تک پہنچنے کی جو سیڑھی ہے نا، ساری کس پہ مبنی ہے؟ ادب پر ہے. جس میں تکبر ہوگا اس میں کبھی ادب نہیں ہوگا. بدتمیزی کرے گا، باتوں میں بدتمیزی کرے گا، مجلس کی پرواہ نہیں کرے گا، اہتمام نہیں کرے گا. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. سب فیل ہو جاتے ہیں، آدمی گر جاتے ہیں درجے سے. تو انہوں نے صرف کیا کیا؟ اللہ کے نام کا ادب کیا. تو جن کو یہی ادب نہ ہو کہ اللہ کی مجلس لگی ہو، وہ ذکر بھی کرتا ہو، اس کو اتنی تمیز نہیں کہ بات کیسی کرنی ہے. مقام استغفار ہے اس کے لیے. کس قدر اس کو اللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی ہو کہ اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا اور جانتا بھی ہو، اور بے ادبی اتنی کہ انتہا درجے کی، تمیز نہیں کہ گفتگو کیسی کرنی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، یہ سیکھا ہی نہیں. سب سے پہلے جو سیکھنا چاہیے ایک مرید کو، ایک سالک کو، ادب سیکھنا چاہیے کہ اپنے شیخ کے پاس کیسے جائے، شیخ سے گفتگو کیسے کرے، کس طرح اس سے کسی بات کے بارے میں کہا جائے، کس طرح اس سے التجا کی جائے. یہ پہلی چیز، پہلا سٹیپ یاد رکھیں، ورنہ مرید کسی سٹیپ پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. عبادات سیکنڈ درجے پہ آتے ہیں. ٹیچر جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کا ادب پہلے درجے پر آتا ہے، اور اس ادب کے بعد پھر انسان منزلوں کو طے کرتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ سکھایا جاتا تھا، اور یہی قرآن سکھاتا ہے ہر چیز کو. تو اس چیز کا خاص کر یہ ہم سب لوگ اس منزل پر ہیں. یہ میں اہتمام آپ کو بتا رہا ہوں. ادھر جو مار کھا گیا مار کھا گیا. جس کو یہی پتہ نہیں کہ بیٹھنا کیسے، گفتگو کیسے کرنی ہے، کس طرح اپنے شیخ کے پاس جانا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، مجلس جو ہے شیخ کی اس کا کیا احترام ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اس میں کیسے گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح ملنا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اس پہ تو کتابیں لکھی ہیں لوگوں، بڑے بڑے مشائخ نے کتابیں لکھی ہیں، اکابرین نے کتابیں لکھی اس چیز پر. یہی آدمی مار کھاتا ہے، یہی مار کھاتا ہے. حتیٰ کہ یہ یہاں تک لکھا ہے بس تھانوی رحمۃ اللہ نے کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ شیخ کے جوتوں کو اٹھایا کیسے جاتا ہے، اس لیے خبردار ہر آدمی جوتوں کو ہاتھ نہ لگائے. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں شاید ترقی ہو رہی ہے، بجائے ترقی کے کیا ہے وہ نیچے جا رہا ہے. تو اس لیے سختی سے منع کیا گیا ہے. اور میں بھی آپ حضرات کو ہمیشہ کہتا ہوں، میرے اندر مزاج میں ہی نہیں ہے یہ بات.
میں پسند نہیں کرتا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، کوئی میرے جوتوں کو اٹھائے، میرے لیے دروازوں کو کھولے، میں نہیں پسند کرتا. اور جس چیز کو کوئی پسند نہ کرے اس کو وہ کام کرے تو بجائے اوپر نیچے آنے کے نیچے جائے گا وہ آدمی. اپنے شیخ کے مزاج کو پہچاننا چاہیے. میرے مزاج نہیں ہے یہ کہ میں ہوں تو آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھیں یا دروازوں کھولنے لگیں یا جوتے اٹھانے لگیں یا اس قسم کے رسومات مجھے پسند نہیں ہیں. یہ ناجائز نہیں میں کہہ رہا، نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، یہ تو صوفی حضرات بتائیں گے آپ کو یہ حالہ، لیکن مجھے ذاتی طور پر مجھے نہیں پسند یہ بات. میں بارہا لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہ بات، کیونکہ خود تھانے کہتے جوتے اٹھانے، اللہ والے کی جوتے اٹھانے کے اندر بھی بہت ادب کی ضرورت ہے. اس کا بھی سلیقہ ہمیں نہیں آتا جوتے کیسے اٹھائیں. وہ بتاتے ہیں کیسے کہ اب ریس لگ جاتی ہے جوتے اٹھانے میں. اب وہ بیچارہ جوتی پہننا چاہتا ہے، وہ جوتے کو ادھر سے کھینچ رہا ہے کہ ادھر سے کھینچ رہا ہے. اب وہ برے پریشان حال میں کھڑا ہے کہ میں جوتی پہن دوں کیسے پہنوں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ جوتی اس نے یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ جوتی کی لے جا رہا، اس نے جوتی اٹھا لی رکھنے کے لیے اور اس نے اپنی مرضی سے جوتے جا کے طاق پہ رکھ دی، وہ کہیں چلا گیا. اب وہ بیچارہ ڈھونڈتا پھرے کہ میری جوتی کہاں گئی ہے، میں تو یہاں اتاری تھی کہاں چلی گئی. بہت بڑی چیز ہے ادب. جس کو ادب نہیں ہے وہ چل ہی نہیں سکتا اس معاملے میں. جاہل ہے، پاگل ہے، اجڑ ہے، چاہے کتنا ذکر کر لے. اندر آنا، بیٹھنا، تصور، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے بھائی. اگر اللہ کو پانا ہے، میں آپ کی یہ مثال دے رہا ہوں حضرت حافظ رحمۃ اللہ کی. خدمت بالکل جائز ہے، شیخ کی خدمت درجے بلند ہوتے ہیں. شیخ کی خدمت سے درجے بلند، لیکن خدمت کے ادب ہونا چاہیے. یہ انداز خدمت نہیں چلتی جو ہے بس یہ کر لو، یہ فلاں کر لو، یہ کر لو، ادھر کر لو. نہیں، ہر چیز کا ادب ہے. اور یہ ہر مشائخ، ہر شیخ بتاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے. کتابیں لکھی گئی ہیں اس چیز پہ. خدمت ضرور کرو، اللہ والوں کی خدمتیں کرو، لیکن ادب سیکھ کر کرو، اپنی مرضی سے نہ کرو. اس کے بھی نکات ہیں جس پر انسان کو چلنا چاہیے. تو یہ ادب اللہ کا ادب انہوں نے کیا، صرف ایک نام کا. ایک شرابی نے، گناہ گار نے، فاسق نے، زندیق نے صرف کیا کیا؟ اس نام کو اٹھایا، اللہ کے نام کو اٹھا کے لیا بھی نہیں، ادب کے ساتھ چوما اور اس کو اوپر رکھ دیا، اوپر رکھا، چلے گئے. پھر نشے کے اندر پھر چڑھائی چچا ہوتے پڑے گئے. اس علاقے کے جو ولی تھی، لکھا ہے کتاب میں، شیخ تار کی کتاب اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، جو ولی تھے اس زمانے کے، وہاں کے ہوں گے کو تب تھا. اللہ نے فوراً ان کو اشارہ دیا خواب کے اندر کہ جاؤ فلاں شخص ہے اور ان کے پاس جاؤ. اور بشر نام تھا ان کا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اعلیٰ درجے ولایت کے دے دی ہے. آنکھ کھولی ان کی ہے بشر، یہ تو بہت بڑا نشہ کرنے والا شخص، کیا بات کریں. کہتے ہو سکتا شیطان کا غلبہ ہو، ادھر بات چلتی. دوسرے دن سے تو پھر وہی بات، اللہ کی طرف سے اشارہ. جاؤ اس کو بولو کہ اس نے میرے نام کو بلند کیا ہے تو میں نے اس کو بلند کر دیا ہے. ایک نقطہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اس کو بلند کرتا ہے اللہ پاک. یہ سب بلندی کی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ادب مجلس کو آپ بلند کرنے ہیں یا بے ادبی کرنے ہیں وہاں پر بیٹھ کر؟ گھٹا رہے ہیں اس کو. کتنی خراب بات ہے انسان اگر اس میں بے ادب ہو کر بیٹھے. آپ مجھے بتائیں کتنی خراب بات ہے. تو ان کا اللہ حضرت فرماتے تھے کہ جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اور یہ مثال ہے اس چیز کی. پھر تیسرے دن دوسرے دن ان کا یہ تو بس خیال ہی ہو سکتا ہے، تیسرے دن پھر آ گیا ان کا یہ تو بھائی معاملہ حقیقت ہے. اب تو یہ پیغام لے کے جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بشر ہم نے تمہیں چن لیا، اپنے دوستوں میں تیرا نام لکھ لیا، اور ایسا نہیں بلکہ بلند کر دیا تجھے. اب وہ تو نشے میں نکل رہے تھے، وہ تو پہلے گھر گیا کہ گھر میں کہاں، وہ تو پڑے ہوں گے کسی میکدے کے اندر، مشق فرما رہے ہوں گے جہاں. اب ہوگا میں وہ کہنے کا میں جاؤں تو وہاں کیسے جاؤں؟ ظاہر ہے ایسی جگہ پہ جانا تو پھر ایک آدمی کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے نا. لیکن حکم تھا، پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا بھائی یہاں بشیر صاحب کہیں کہ جی وہ تو لیٹے پڑے نشے میں، ہوش ہی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں ان کے کان میں بات کر دو کہ ایک شخص باہر آیا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اس کان میں اتنی بات کر دو ان سے. کس نے جا کے بشر ہمارے علاقے کے جو بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، وہ تمہیں تلاش کرتے وہ ہیں، پوچھ رہے ہیں تم سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام. کہتے ہیں اللہ کا پیغام میرے لیے؟ کہتے جھوٹ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو اللہ والے نیک بزرگ ہیں.
اللہ کا پیغام میرے لیے ہے، وہ تو مست ہو گئے وہیں، اور وہیں نشے میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، مجھے سچی توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بلند کرتا ہے، کیونکہ ہر درجہ انسان کا کس سے کھلتا ہے؟ تو جب کہتے ہیں بھائی کس نے ذکر سیکھنا ہے پہلے کیا کرے؟ توبہ پاک کرتی انسان کو صاف کر دیتی۔ اب اسی حالت میں انہوں نے کوئی وضو نہیں کیا، کوئی غسل نہیں کیا، انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا سبحان اللہ، جا تیرے سارے ہی معاف کیے۔ تو پتہ چلتا ہے جس مقام پہ بھی انسان کھڑا ہو، یہ نہ چاہتے کہ میں مسجد میں جا کے معافی مانگوں گا یا فلاں جگہ معافی مانگوں گا، نہیں، اگر کسی گندی حالت کے اندر بھی ہے اور گندی حالت کے اندر بھی اس کا احساس دلا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہیں وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ وہیں قبول ہو جاتی ہے۔ کسی جگہوں کا انتظار نہ کرے، پاکی کا انتظار نہ کرے، غسل کا انتظار نہ کرے، وقت کا انتظار نہ کرے، سمجھو کہ رحمت کا جھٹکا آ گیا ہے، یہ جو توبہ کا اشارہ میری طرف ہو رہا ہے یہ میری زندگی بن رہی ہے، فوراً کہہ دے، اور بالکل وساوس سے شیطانی میں آئے نا۔ جیسے اب یہاں آدمی بیٹھے ہیں، آپ کسی کے دل میں آ جائے چلو جی میں حضرت سے کہتا ہوں مجھے توبہ کرا دو، آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی توبہ تو بڑی مشہور ہوگی الحمدللہ، آج تو دوزخ سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک قسم کی ليلۃ القدر والی نعت ہوتی ہے نا شب قدر کی، تو اس کی قدر آپ یہ دیکھیں کہ جو شب جمعہ میں مر گیا انسان اس کا حساب ہی ختم ہو جاتا ہے قبر سے۔ تو اگر کسی کے دل میں نہ ڈال دیا کہ بھائی چلو میں بھی توبہ کری جاؤں، حضرت بیٹھے ہیں آج ان کے ہاتھ میں توبہ کر لیں، تو بالکل نہ جھجکے، یاد رکھنا بالکل نہ جھجکے، اٹھ کے فوراً آ جائے۔ کیوں کہ اس وقت اللہ کی رحمت اس پہ جوش مار رہی ہے کہ تیری زندگی بدلنا چاہتا ہوں، تجھے اپنے ولیوں میں رکھنا چاہتا ہوں، اٹھ جلدی سے توبہ کر۔ بعض دفعہ مجلسوں میں ایسے انسان کے دل میں آتا ہے بات سن کے یہ تو بڑی چیز ہے یار، تو کیوں رکھتی ہے؟ یار لوگ کیا کہیں گے، نہیں یار تو یہ کام کر نہیں سکے گا، نہیں یار یہ کام کیسے مشکل، میں نہیں کروں گا۔ واللہ کبھی نہ سوچنا، بہت پچھتاؤ گی زندگی کے اندر اس کو کرنے کی۔ اگر کسی مجلس کے اندر کوئی اللہ والا بیٹھا ہے اور خیال آ گیا اللہ کی طرف سے کہ میں توبہ کر جاؤں، چھلانگ مار کے پہنچ جانا، دنیا کی پرواہ نہ کرنا، لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، شیطان کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی نہ سوچنا کہ بہت مشکل ہے، واللہ اللہ کی رحمت اتر جائے گی اور بہت آسان کر دے گی۔ جہاں بھی سن رہے ہیں میری یہ بات، جدھر یہ میرے پیغام جا رہے ہیں، بہن بھائی میرے دوست احباب خواتین، فوراً توبہ کر لیں اللہ کے ذکر۔ شب جمعہ ہے آج، بہت اونچی رات ہے، پتہ نہیں اگر کس کے دل میں آ رہا ہے کہ میں توبہ کر لوں، دیکھیں حافظ کا کام بنا کہ اس نے شراب خانے کے اندر رکھا اللہ مجھے معاف فرما دو، اللہ نے شراب کو معافی نہیں کیا، درجات کو بلند کر دیا۔ تو گویا اللہ نے ثابت کیا کہ او اللہ والے اپنے بزرگ کو جنہوں بھیجا تھا کہ تیری وجہ سے نہیں آ رہا، بلکہ میں نے اس پر ایسا اثر کیا ہے، میں نے اس کو اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ یہ توبہ کے لیے کسی کا محتاج بھی نہیں ہوا، شراب خانے میں میں نے اس سے توبہ کرا دی۔ کتنا محبوب ہو جاتا ہے انسان، مجھے آپ بتائیں اللہ کے نزدیک توبہ کرنے کے لیے کیا کیا تھا اس نے؟ ادب کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ بے ادبی سے بچو، جانور نہ بنو، انسان بنو، جاہلوں کی طرح باتیں مت کرو۔ ذکر کرتے ہیں ہم لوگ، مظلوم کو دیکھیں، مجمع کو دیکھو، جس مجمع میں بیٹھے ہیں، جس مجلس میں بیٹھے ہیں، جس انسان کے سامنے بیٹھے ہیں، عقل سے بیٹھے ہیں، دماغ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ جہاں انعام زیادہ ملتے ہیں وہاں سزائیں بھی زیادہ ملتی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ تو اللہ کی مجلس کے اندر یہ انعامات دیکھیں کتنے بلند انعام ملتے ہیں، کہاں سے کہاں انسان پہنچتے ہیں۔ باہر نکلے حافظ کہنے بھی کیا بات ہے بزرگوں کیسے آئے ہو؟ کہتے یار بزرگ تو تم ہو، اللہ نے تمہیں اپنے دوستوں کو چن لیا۔ تو اس طرح اثر ہو گیا کہ الحمدللہ پھر دنیا تبدیل ہو گئی۔ تو وہیں کھڑے انہوں نے کہا کہ اب حافظ دیکھیں ادب کس طرح آ جاتا ہے انسان پر، زندگی حافظ کہا جاتا ہے کہ ننگے پاؤں، زندگی بھر بشر نے رحمت اللہ علیہ کبھی بھی جس طرح نکلے تھے اسی حالت میں رہے، کہنا آج کیونکہ توبہ میں نے جو ہے ننگے پیر کی ہے، اللہ نے مجھے اس حالت میں پسند کیا ہے، تو یہ حافظ مرتے دم تک کبھی بھی اب جوتا نہیں پہنے گا، کیونکہ اب میرے نزدیک کی پوری زمین جو ہے یہ کیا ہے، یہ عظیم ترین بادشاہ کا سلطنت کا جس کی سب سے بڑی سلطنت ہے اس کا یہ فرش بن گیا ہے، اور فرشوں کے اوپر غلام کا کیا کام کہ جوتا پہن کے چلے۔ کیا مقام مل جاتا ہے، کیا شعور آ جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ سے محبت انسان کی آتی ہے، کہتے ہیں کہیں کسی کتابوں سے آتی ہے کہ مدرسوں سے آتی ہے، کہیں سے نہیں آتی، کہ تو جب اللہ سے انسان محبت کرتا ہے تو خود بخود یہ چیزیں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کا نام اتنا بلند ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے
کتنی بڑی چیز ہمارے سینے میں اتار دی، جس کو کہتے ہیں نقش بند کر دیا، کتنے بڑے سلسلے سے تعلق پیدا کر دیا، وجود میں اللہ کے نام کو اتار دیا، اور اس اللہ کو نام کے وجود بھی رکھیں، اور دنیا گندی دنیا پہ مرتے پھریں، گناہ کرتے پھریں، اللہ کے نام کا کبھی ذکر ہی نہ کریں، صبح اور شام مراقبہ ہو اور ہم کبھی آئیں نہ، بیٹھی نہ، تصور ہی نہ کریں، بس اپنی مستی میں پھرتے رہیں، کیا جس کا جواب دیکھے گا کوئی انسان کہ اتنی بڑی قیمتی چیز جس کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بسم اللہ کی جو فضیلت ہے میں نہیں بیان کر سکتا اس رات میں، کتنے اس کے فضائل ہیں، اس وقت ہی نہیں آپ کو بتا، کتنی احادیث ہیں اور کیا کیا معرفت اس کلمے کی ہے، یہ تو بتا ہی نہیں سکتا میں آپ، نہ اتنا ٹائم ہے نہ اتنا وقت ہے۔ تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ، اور اللہ کو ہم سمجھتے ہی نہیں، اور اتنا آسانی سے دے دیا، بشر کو دیا شراب خانے میں، تو ایک عظیم انسان بن گیا، اتنا بڑا انسان جو کبھی شرابی تھا، جس کو کوئی پوچھتے نہیں تھا، گالی دیتا تھا، وہ ایک دم اپنے گھر کے اندر گئے، دیکھیں کیسا کام، گھر میں جو گئے دیکھا ایک شخص جو اوپر کے چھت پہ بیٹھے ہیں، نورانی شکل، اوپر گئے کہ بھائی تم میرے گھر میں بغیر اجازت کیسے آ گئے؟ کہتے ہیں مجھے اجازت کی ضرورت نہیں، میں خضر علیہ السلام ہوں، میں تو تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ جس کا یہ مقام ہو جائے کہ خضر ملنے ہیں اس کے گھر، اور پہلے کیا تھے؟ کس چیز سے؟ صرف اللہ کو، اللہ کے نام کی وجہ سے، اللہ کے نام کو لے لیا۔ کیا آپ کو اللہ کا نام نہیں ملا؟ کیا آپ نے اللہ کا نام نہیں سیکھا؟ کیا آپ اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچے؟ کیا ہے؟ کتنا آپ مراقبات میں آتے ہیں، کتنا آپ ذکر کرتے ہیں، مجھے بتائیں، کتنی دل لگی کرتے ہیں اس کے ساتھ، کتنی محبت کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، کتنا نخرم کرتے ہیں۔ اتنی تصویر نہیں جی، بڑا مشکل ہے، اتنی تو معاملہ ہے، سبحان اللہ، یہ تو اتنا سونا پیارا لذیذ نام ہے کہ اس کی لذت میں تو انسان جان قربان کر دیتے ہیں۔ ایک شخص مکے کے اندر سخت، حضرت فرماتے تھے سخت سردی، جب سردی پڑتی ہے تو بڑی سخت سردی پڑتی ہیں، لوگوں نے کمبل اوڑے، کانپ رہے سردی سے، اور وہ صرف ایک ململ کے کرتے کے اندر بیٹھے تھے۔ تو وہ شخص کیا کہ جی کمبل میں، اس نے غریب آدمی میں کمبل دیتا ہوں، اس نے جو کہا کہ حضرت یہ کمبل اوڑھ لیں، سردی بہت سخت ہے، اوڑھ لیں، آپ لپیٹ لیں اس کو، مجھے کمبل آپ اوڑھ لیں۔ تو انہوں نے مسکرا کر دیکھا کہ کمبل تم اپنے پاس رکھو، بس ایک دفعہ دل سے اللہ کا نام سنا دو مجھے، سن لو نا اللہ کا نام۔ اس نے کہا اللہ، جیسے اللہ کا، تو اوپر سے لے کے نیچے تک پسینہ ٹپکنے لگا۔ اللہ کا نام لینے والے ایسے ہوتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ ہم کیا قدر کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ بتائیں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اتنی بڑی دولت دے دی ہے کہ اتنا بابرکت نام ہے یہ اللہ کا، اتنا بابرکت نام ہے کہ یہ نام لینے والے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو بلند تر بلند کرتا ہوں، اور اتنی برکت کہ ہر چیز میں زندگی کی برکت آ جاتی ہے، اس مرنے کے بعد برکت آ جاتی ہے، زندگی میں برکت آ جاتی ہے، پشتوں تک اس کی برکت چلتی ہے جو اللہ کا نام لینا سیکھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ صرف ذکر کی مجلس ایسی ہے اللہ کے فضل سے کہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہم بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر، لیکن اتنی بڑی چیز دی ہے، ایک تھوڑی سی مرسڈیز ہمیں مل جائے تو کتنی قدر ہم کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹائر دیکھیں گے، کبھی اس کی پٹرول دیکھیں گے، کبھی اس کی کوئی چیز دیکھیں گے، کوئی مرسڈیز ہے، BMW مل گئی، یا کوئی نیا مکان لے لیا، اس کی فکر کریں گے۔ جس نے اللہ کے نام کو، اللہ نے جس نے اپنا نام دے دیا، جس کے سینے کے اندر نقش کر دیا، مجھے بتائیں اس پہ انسان نخرہ کرے؟ پھر کبھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور خوب کثرت کے ساتھ اللہ کے نام کو لیں، خوب ایک ایک نام کا اللہ بدلا دے گا۔ جتنی دفعہ ہم لیں گے نام، ایک ایک دفعہ کہنے کا اللہ تعالیٰ بدلا اس کو دے گا، اس کا بدلہ ایسا ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمت لگے گی کہ اللہ اس میں ذات کی اللہ کی، کہ دیکھیں کہ اتنا کہنے والا ہے، یہ اتنا کہنے والا ہے، یہ اتنا کہنے والا ہے۔ ہر حقیقت جو ہے یہاں ظاہر نہیں ہو سکتی، اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں چیزیں، جو انسان کو انعامات ہیں یہ پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرمائے، اے مجالس جو ہے اللہ کے ذکر کی، ان کی قدر نصیب فرمائے، اور اس کے لیے جتنی بھی ہم محنت کر سکتے ہیں بہت کم ہے، ساری دنیا اور آخرت اس کے اندر سمٹی ہوئی ہے اللہ کے ذکر کے اندر۔ بلا ذکر اللہ ہے اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔